الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العظیم۔ چونکہ تفصیل کے ساتھ تذکرہ چل رہا ہے ان انعامات کا جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر فرمائے، اور غیرت دلوائی جا رہی ہے یہود مدینہ کو کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد پر اللہ رب العزت نے کیسے کیسے انعامات کی بارش کی، تم ان کو یاد کرو اور یاد کر کے اللہ رب العزت کی قدرت اور وحدانیت پر ایمان لاؤ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاؤ اور اس کلام کو کلام اللہ تسلیم کرو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر علیحدہ طور سے مستقل اللہ رب العزت وہ پانی والے واقعے کی طرف اشارہ اس کو تفصیل سے ذکر فرما رہے ہیں، جس کا ضمناً پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ جب میدان تیہ کے اندر پہنچے، گرمی بہت زیادہ تھی، بے آب و گیاہ وہ بیابان میدان تھا، گرمی کی تپش نے جب تنگ کیا، پیاس کی شدت محسوس ہونے لگی، پانی تھا نہیں، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر جب پانی طلب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت سے دعا کی، اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ پتھر پر اپنا لاٹھی جو ہے یہ ماریے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے حکم سے اس پتھر سے پانی جاری ہو گیا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو 12 کا عدد اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ 12 چشمے ہمارے حکم سے اس پتھر سے جاری ہو گئے۔ اس کی کیا مصلحت تھی؟ تو روایات کے اندر آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا اسرائیل لقب تھا اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، ان کے 12 بچے تھے، اور ہر ایک کی اولاد جو ہے وہ الگ الگ خاندان کے اعتبار سے مشہور ہوئی۔ تو اس اعتبار سے ان کے 12 گروہ تھے، 12 خاندان تھے، ہر ایک کو انتظامی اعتبار سے الگ رکھا گیا۔ تو اسی طرح ان کے الگ الگ گروہ کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کر دیا گیا، اور ہر ایک کے اپنے اپنے سردار تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے 12 چشمے جاری فرمائے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی اس قوم کو کہہ دیجئے کہ یہ جو ہم نے بغیر مشقت کے ان کے لیے یہ کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے، انتظام فرمایا ہے، تو یہ اللہ کے رزق کو کھائیں اور پئیں، لیکن نافرمانی مت کر، اس کا رزق کھا کر اس کی نافرمانی مت کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ تو جو قومیں اللہ رب العزت کا کھا کر کسی اور کا گن گاتی ہیں تو وہ اللہ کی نافرمان کہلواتی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فسادی کہا ہے کہ جو کھائیں تو رب ذوالجلال کا اور گن کسی دوسرے کے گائیں، گن اس کی مخلوق کے گائیں، وہ خواہ کوئی بھی ہو، کہ فلانے کی وجہ سے میرا رزق چل رہا ہے، فلانے نے ایسا کیا تو میرا جو ہے وہ کاروبار چل پڑا،
ہماری تو جی ہر چیز بند ہو چکی تھی، فلانے کے در پہ گئے ہیں، فلانے دربار کا جو ہے وہ ہم نے اس کی منت مانی تھی، وہاں پر جا کر ہم نے دیگ چڑھائی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا رزق چل رہا ہے، معاذ اللہ کفر ہے، شرک ہے، اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی ہے۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ تو ان یہود مدینہ کو بھی کہنے کا مقصد یہی تھا کہ تم ادھر ادھر کی مارنیاں چھوڑ دو، یہ تمہارے آباء و اجداد کو جس طرح رزق میں نے دیا ہے، بغیر مشقت کے ان کو کھلایا ہے، کہ تم بھی جو کچھ کھا پی رہے ہو یہ میرا ہی رزق ہے، میرا ہی دیا ہوا ہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت اس کے لیے اس کے کھانے پینے کا بندوبست وہ ہم ہی نے کیا ہے۔ یہ زمین جو جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی تمہارے لیے اگاتی ہے یہ میرے حکم سے اگاتی ہے، ورنہ وہ دانے کا کیا فنکشن ہے، کیا کمال ہے اس کا کہ وہ اگے؟ وہ ہمارے حکم سے، واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ دانہ خوشہ بنے گا، میرے اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ دانہ زمین میں ہی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس سے خوشہ نہیں بنے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ میرا رزق کھا کر میری نافرمانی نہ کرو، میرا شکر ادا کرو تاکہ میں تمہارے رزق کے اندر اضافہ کروں اور اس کو بڑھاؤں، اور یہی حکم ہر ایک کے لیے ہے۔ اور یہ جس پتھر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، یہ پتھر، اس کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ فرماتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے یہ 4 کونوں والا پتھر تھا، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قافلہ کہیں پڑاؤ کرتا تو وہاں اس کو نیچے رکھ کر اللہ کے حکم سے عصا مارتے، پانی جاری ہو جاتا، اور جب وہاں سے چلتے تو اس پتھر کو اٹھا کر بیل پر رکھتے اور آگے لے جاتے، اور وہاں پھر آگے جہاں پر جا کر ٹھہرنا ہوتا وہاں ٹھہرتے۔ تو جب اس کو بیل پر رکھ دیتے، اٹھاتے زمین سے، اس سے پانی آنا بند ہو جاتا، اور جب اس کو زمین پر رکھ کر دوبارہ لاٹھی مارتے تو اس سے چشمے جاری ہو جاتے۔ اور مفسرین نے اس میں قول لکھے پتھر آیا کہاں سے تھا، کہتے ہیں یہ جنتی پتھر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو ساتھ یہ پتھر بھی اسی وقت اتارا گیا تھا، جو چلتے چلتے حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا اسی طرح تواتر سے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ لاٹھی اور یہ پتھر دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب وہ مدین کی طرف گئے، پھر مدین سے جب واپس دوبارہ مصر میں آئے تو یہ 2 چیزیں حضرت شعیب علیہ، چونکہ بیٹی بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عقد میں تھیں، تو ساتھ یہ 2 چیزیں بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ اسی طرح بخاری شریف میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ایک قافلے میں کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا، نماز کا وقت ہوا، پانی صحابہ کے پاس ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کسی صحابی کے پاس کوئی تھوڑا بہت پانی ہو اس کو لے کر آؤ۔ تو ایک صحابی کے پاس تھوڑا سا پانی موجود تھا، وہ برتن سمیت لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر سفر کے ساتھی ہیں، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک سے پانی اس طرح نکل رہا تھا جیسے چشمے سے نکلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی برکت ہے، اس سے جو ہے وضو بھی کرو اور پینے کے لیے بھی اس کو استعمال کرو۔ صحابہ نے وضو بھی کیا، پیا بھی، اور اپنے برتن بھی بھرے، جو پانی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ رب العزت نے جاری فرمایا۔ اور یہ معجزہ ہے، معجزہ در حقیقت یہ نبی، کوئی بھی نبی جن کو اللہ رب العزت نے یہ عطا کیے تھے، جن سے یہ فعل ایسے سرزد اللہ رب العزت نے فرمائے،
جو ظاہری اسباب میں کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو ایسا فعل وہ نبی کی کوئی بھی نبی ہو اس کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا مظہر ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے نبی کے ہاتھوں سرزد ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نبی کو جہاں دین، مصلحت، حسن معاشرہ اور حسن اخلاق جیسی چیزیں عطا فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی تائید ایزدی بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی قوت قاہرہ۔ اس قوت قاہرہ کا نام معجزہ ہے جو اللہ رب العزت ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ تو یہ نبی کے ساتھ اللہ رب العزت کی غائبانہ ایک طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ فعل سرزد ہوتے ہیں، اور اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو غرض ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہود کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد کو میں نے بغیر مشقت کے یہ کھانے پینے کی چیزیں مہیا کیں، اور ان کو میں نے حکم دیا تھا کہ نافرمانی نہ کرنا، نہ شکری نہ کرنا، تو یہی حکم میرا تمہارے لیے ہے کہ اس کو یاد کرو، اسے ان انعامات کو یاد کرو، اور یاد کر کے میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، کس سے طلب کیا؟ اللہ رب العزت سے، کہ وہ نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد کائنات میں افضل ترین لوگ وہ اللہ کے نبی ہیں، جو کم و بیش 1,24,000 ہیں، اور ان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، افضل الانبیاء۔ تو وقت کے نبی ہیں، قوم نے پانی مانگا، اب نبی کے برابر تو کوئی چیز نہیں، کوئی دنیا کا فرد نبی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، تو نبی کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کے سامنے۔ وقت کو نہ کہہ دیتے کہ میں تمہارے لیے پانی نکالتا ہوں، میں تمہارے لیے چشمے جاری کر دیتا ہوں، میں تمہارے لیے جو ہے وہ کھانے کا بندوبست کر دیتا ہوں، نہیں۔ تو نبی نے کس سے مانگا؟ نبی نے بھی اللہ رب العزت سے مانگا، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ میری قوم کے لیے پانی کا بندوبست فرما دیجیے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا ماریے اپنی لاٹھی اس پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس جاری ہو گئیں اس پتھر سے 12 نہریں، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تحقیق پہچان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہر چشمہ، کون کون سا چشمہ کس کس خاندان کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معرفت اور پہچان کروا دی۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، مت پھرو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے، یعنی میری نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، میرا رزق کھا کر میرا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنی یہ لازوال نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں کی صف میں کھڑا ہونے سے محفوظ فرمائے جو کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہے اور ناشکری اللہ کی کرتے ہیں اور شکر کسی اور کا ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔